بیٹھے بیٹھے سامعین میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت کم ہے اور میں اپنی بات کو آسان سے لفظوں میں انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے اپنی بات کو پیش کروں گا۔ محبت سے آپ لوگ بیٹھیں، ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات سامعین محفل، اس قیمتی وقت میں بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اللہ کے ذکر، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ہدایت کے لیے، ہدایت یافتہ، شہادت گواہی دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا دعوت دینے والا الی اللہ، اللہ کی طرف، سراجا منیرا، اللہ کے خوف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ تاریخ اسلام میں جتنے بھی انبیاء رسول اس دنیا میں روئے سرزمین پر تشریف لائے، ہر آنے والے نبی نے، ہر آنے والے رسول نے، انبیاء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور سب نے ان کی آمد کے بارے میں بتایا کہ ہمارے درمیان ہمارے بعد ایک ایسے اللہ نبی کو مبعوث فرمائے گا، دنیا پانی کا آخری نبی ہوگا، جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ہدایت کیسے ملے گی، اللہ کا خوف کیسے ہمارے دل میں بیٹھے گا، یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر یہ تربیت، یہ تعلیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گی۔ اللہ کی ذات اقدس کو پہچاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ محبوب آپ جا کر بتاتے ہیں،
آپ جا کر بتا دیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس نے کیا مانگا آپ سے۔ اس کی ایک منشا ہے کہ تم مجھے پہچانو اور میرے محبوب سے محبت کرو۔ قرآن پاک میں صاف صاف ہے، اللہ کو اپنی وحدانیت منوانے کے لیے، بتانے کے لیے کوئی مجبوری اور کوئی مشکل نہیں۔ قرآن پاک اسے اپنے آپ اپنی وحدانیت کو اس نے بارہا الگ الگ مقام پر بتایا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، دنیا تو جان لے گی مگر آپ کہیں گے تو اس کی بات پھر الگ ہوگی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے۔ آج اس محفل کا آغاز، اس محفل کا مقصد اصلاح معاشرہ، ابھی ہم نے بہت بہترین انداز میں حضرت سید امیر القادری صاحب جبلہ کو سماعت فرمایا، بہترین انداز میں انہوں نے اصلاح کری۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہوں گے تب تک یہ ہماری عبادتیں، یہ ہماری خدمتیں، یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ صرف وقت کی بربادی ہے۔ ہاں اگر اس جلسے سے ہم کچھ سیکھ کر اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ بھی کامیاب ہے اور آپ کا بیٹھنا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، اس روش کے ساتھ جی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے دم سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے، خالق قدرت، خالق کائنات، اس کے دم میں سب کچھ ہے۔ جس چیز پر ہم فخر و ناز کرتے ہیں، آج اس گدی پر میں بیٹھا ہوں، یہ وقتی ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ وقت بدلے گا پھر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ زمین و آسمان یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو تم جو دعویٰ کرتے ہو وہ دعویٰ تمہارا نل ہے، کھوٹا ہے۔ ہاں اگرچہ تم جو عبادت کرتے ہو صرف دل سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، قربان ہے۔ جو تم عبادت کرو گے دل سے، وہ تمہارے لیے ایک دعویٰ ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں، صرف اپنے دل میں رکھو۔ اس سے گمان اگر پیدا ہو جائے گا کہ میں نے بہت عبادت کر لی، میں نے بہت مسجدیں بنوا دی، میں نے بہت سے مدرسے بنا دیے، 5 وقت کا نمازی ہوں، خیال بھی اگر آ گیا تو ساری عبادتیں ضائع ہونے والی۔ تو جب اللہ کی عبادت کی جائے، دین کی، قوم کی خدمت کی جائے، تو اس نظریے فکر سے کیا جائے کہ بس اللہ اس کو قبول کر لے اپنی بات۔ آج کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ کیا بلکہ زائد ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی دکھاوے کی ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز پروفیشنل بنتی چلی جا رہی ہے، مگر انسان یہ بھول جاتا ہے ایک لمحے کے لیے کہ جو کچھ ہے سب خدا کا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنائے ہوا گھر کے لباس، یہ تن کے لباس تمہارے لباس نہیں ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بالکل ایک لباس ہوگا، وہ کفن کی صورت میں ہوگا، اور اس میں بھی اگر اعمال صالحہ ہوں گے تو وہ کفن باقی ہوگا، ورنہ اس کی بھی درگت بن چکی ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی، اپنے رب سے ڈرنے کی، اللہ کی جو ذات اقدس ہے وہ محبت کرنے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی، اسے ڈرو۔ ہاں تمہارے اعمال اتنے بلند ہو، تمہارا کردار اتنا بلند ہو، تمہاری عبادتیں اس کو پسند آ جائیں، وہ تم سے محبت کر لے، یہ اس کا آپ سے آنے گزارا کرتے ہیں۔ آج ہماری قوم اس میں الجھی ہوئی ہے، دیکھتا ہوں میں جگہ جگہ نئے نئے خرافات، نئے نئے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ ابھی ایک چیز بڑے دور حاضر میں دیکھ پا رہا ہوں، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، ٹارگیٹ کی جا رہی ہے مسلمان بھائیوں میں۔ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، میں سے تھوڑا سا ذہن آپ کا صاف کرنا چاہتا ہوں، اپنی فکر کو آپ لوگ مضبوط بنائیں۔ جوش ضروری ہے، جذبات ضروری ہے، مگر اس میں اپنے حواس کو باقی رکھیں، اپنی فکر کو حاضر و نازل رکھیں۔ آج میں دیکھ پا رہا ہوں ایک ٹرینڈنگ چل رہی ہے، آئی لو محمد۔ یہ موضوع اس لیے کہنا ضروری ہے کہ محبت، یہ لفظ
پہلے تو نبی کی شان میں بہتر نہیں ہے. اگر اس کو غور سے دور سے فکر کے آئینے سے دیکھیں تو یہ لفظ نبی کی شان میں ہے ہی نہیں. یہ بڑا ایک عام الفاظ ہے جس کو لوگ الگ الگ طریقے سے اپنی دنیا میں استعمال کرتے ہیں. میرے نبی کی شان اتنی چھوٹی نہیں کہ آپ یہ ورڈ استعمال کریں، بلکہ کہنا یہ ہے، فکر یہ رکھنا کہ آئی ریسپیکٹ محمد، میں اللہ کے رسول میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں. میرے دل میں اللہ کو اپنے محبوب کی تعظیم پیدا کرتی، اس کا ادب پیدا کرتے. یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کروں. ہاں، میری تعظیم اور تقریم ان کو پسند آ جائے، وہ مجھ سے محبت کر لیا اختیار نبی کا ہونا یہ تھا. گھروں کے باہر، موبائل اسٹیٹس پہ، محلے میں، جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں. اعتراض کی ضرورت نہیں، اعتراض نہیں کر رہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی میں مالے شہر میں گھوما، الحمدللہ یہاں میں پہلی دفعہ میں آیا، مجھے بہت اچھا لگا. ایک احساس ہو رہا ہے کہ ہاں یہاں زندہ دل مسلمان رہتے ہیں. یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، اور میں شہر کے اس پار بھی گیا. میں اسی لفظ کو اور واضح کر دوں، دیکھیے انسان کی فکر کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. آپ نے آئلہ محمد کہا، اس کو سمجھا نہیں، بس جذبات میں کہہ دیا تو ایک ماحول بن گیا. ایک دکان پر میں نے اپنی آنکھوں سے لکھا دیکھا، سیم اسی انداز میں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کی عقلوں میں بات بیٹھ جائے. اس پہ لکھا ہوا ہے اس دکان کے بورڈ پہ، آئی لو اے انڈا. کیا ہے یہ؟ کہاں سے کہاں آپ کے نبی کی تعظیم کی مشابہت کی جائے. آپ کے اس ورڈ کا ریئیکشن دیکھیے کہاں جائے. غور کرو میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے. بہت سوجھ بوجھ سے چلنا ہے، بہت سمجھداری بردباری سے چلنا ہے. ہاں اگر بات آ جائے، جب بالکل دین اور قرآن اور ایمان پر بات آ جائے، پھر اپنی جانوں کی پرواہ مت کرنا. پھر حق اور باطل میں امتیازی ہی پیدا ہوگی. اس سے پہلے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھو. اس طرح کے احتجاج کر کے، اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو قربان کرنے دو. قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں نبی کی توہین ہو رہی ہے، اور یہ مسلمان کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے. کسی نے شروعات کری، کہاں سے ہوئی اس کی انہوں نے بہت تحقیق نہیں کری، مگر جو ہو رہا ہے، جو ہوا، یہ بہت غلط ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مالیگاؤں کے تمام مسلمانوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اس مائک کے ذریعے یا اس نیٹ کے ذریعے، خدا کے لیے اس ٹرینڈ کو بدلو. یہ تمہارے نبی کی تعظیم نہیں بلکہ توہین ہو رہی ہے، تعظیم نہیں ہے. اور تعظیم میں بتاؤں کیسے ہوگی. تعظیم کرنا ہے تو نبی کی سنت کے پابند ہو جاؤ، نماز کے پابند ہو جاؤ، قرآن کے پابند ہو جاؤ، اللہ کا دل میں خوف رکھو. یہ تمہارے لیے کامیابی کی دلیل ہے. یہ کہنے سے صرف محبت کی تعظیم نہیں ہوئی. مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں، اور مسجد کے باہر بورڈ لگائی لگا محمد، گھر کے باہر وہ کیا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے علماء، اپنے ائمہ کی تعظیم کرو. آج ہم بے شک ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں، ہم نے ترقی کر لی ہے، مگر ہمارے دلوں سے ہمارے اماموں کی محبت کم ہو رہی ہے، ہمارے علماؤں کی محبت کم ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو چند روپے میں بلا لیا، چند نذرانے دے دیے، ہمارے بردابے پہ آ گئے، بس اتنا ہی ہے. یہ تمہارے علماء کی تعظیم کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کی خوشی کا اظہار ہے جو آپ ان کو اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں. دل میں ان کی تعظیم ہونا چاہیے. جب آپ اپنے علماء کی تعظیم کریں گے، یہی علماء یہی وہ علماء ہیں جو آپ کو نبی کا راستہ دکھائیں گے. یہی وہ ائمہ ہیں جو آپ کے نبی کے راستے تک لے کر جائیں گے. یہ انہیں کی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں. ہم اپنے دماغ سے چلنا شروع کر دیا ہم نے. آج اس لیے مسلمان قوم دوچار ہو چکی. ضرورت ہے کہ آج ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں. اور اس کے لیے کسی کو ایک کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں. ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے من کو پاک کرے. جب تم اپنے من کو پاک کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر سے یہ فرقات ختم ہونے لگے گی. یہ جو برائی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، جو آپ سے تنازع تشدد پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. جب تمہارا ایمان پختہ ہوگا، کیا کبھی کوئی ایسی تاریخ آپ نے سنی کہ صحاباؤں کے بیچ میں تکرار پیدا ہوا؟ کوئی ہے ایسی تاریخ؟ ہے کسی کے پاس ایسا واقعہ؟ کہیں بھی قلم بند ہے کہ صحابہ میں تکرار پیدا ہوا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ ان کا ایمان زندہ دل تھا. انہوں نے اپنے آقا کو دیکھ کر ایمان قبول کیا. ان کی تربیت یافتہ تھی.
اور ہم انہی کی تربیت پر چلتے ہیں، صحابہ کی، انبیاء کی، اولیاء کی۔ یہ اولیاء کون ہے؟ یہ وہی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنے صحابہ کی زندگی اپنی زندگی کا عمل بنایا۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ یہ جذبات، یہ جنون ضروری ہے، مگر ایک وقت کا انتظار کریے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو میدان کارزار میں اترنا ہوگا۔ اور میں ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتا چلوں، دیکھیے جذبہ کیا ہوتا ہے۔ مولا حسن حسین نے آخری ایک ایسی جنگ لڑنے والا کوئی غیر نہیں تھا، وہ بھی دین کا دعویٰ کرتا تھا، بشرطے وہ آزاد خیال تھا۔ اور اس جنگ کے بعد، اس شہادت کے بعد مولا حسین نے یہ پورے امت محمدیہ کو، اپنے نانا کی امت کو یہ سبق دے دیا کہ یاد رکھو دوستو، کبھی بھی اسلام پر تاریخ میں کوئی آ جائے تو پھر اپنی جان اور اپنے مالوں کی پرواہ مت کرنا، بالکل لبیک کہہ کر پھر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ یہاں ضرورت ہے آپ کی قربانی کی، یہاں پر اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہی آسمان، وہی زمین، وہی چاند، وہی سورج، وہی ہوا، وہی پانی، وہی شکلیں، وہی صورتیں، اور ایمان کا ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جو ذہن میں رکھے، خالی زیارت مت کرو، اس کی زیارت کرنے سے صرف برکت ملے گی، زندگی جینے کا قرینہ نہیں ملے گا۔ اور قرینہ چاہتے ہو تو قرآن کو اپنی زندگی کا عمل بنا لو، قرآن کو سیکھو۔ ہر آدمی تو عالم نہیں بن سکتا، مگر کم سے کم اتنے مسائل ضروریات سمجھا جائے، سیکھا جائے کہ جس سے اپنی زندگی کو آسان کیا جا سکے۔ ضرورت ہے آج اس بدلاؤ کی، جس کو ہم لوگ جس سے بہت دور ہیں، اور یہاں کی سرزمین پر آنے کے بعد مجھے بے حد خوشی و انتہائی مسرت ہے، الحمدللہ۔ اگر میں اپنے یو پی علاقے سے بات کروں اور دیگر علاقوں سے بات کروں تو یہاں پر دین کا بہت اچھا ماحول ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، ہمارے آنے والے بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے میرے پردادا جان اعلیٰ حضرت شفیع میاں یہاں تشریف لائے، یہاں کے ماحول کو بدلا، دعا کی، لوگوں کی تربیت کی، اصلاح کی، اس طریقے سے دین پھیلا۔ بذریعہ خانواد اشرفیہ یہاں آتے رہے، اور بھی دیگر خانقاہ سے حضرات آتے رہے، سب نے اپنے اپنے انداز میں تبلیغ کی۔ سب کا مقصد ایک ہے، نبی کی تعلیم کو عام کرنا، خدا کے حکم کو عام کرنا۔ کوئی اپنا نیا لے کے نہیں چل رہا ہے، اپنا دین ایک ہی دین ہے، وہی آخر تک رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین محبتی پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی، خامی، لغزش بھی ہو، کہنے اور سننے میں کمی بیشی، مولا تو اس کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، ہماری اس محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔